بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے حصہ اول بنایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر، کیونکہ یہ جب ایام آتے شوال کے، ذیقعد کے اور ذی الحج کے 10 دن یہ حج کے ایام ہیں، تو جلوقدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے حصہ اول اس کا بنایا تھا۔ آج حصہ ثانی میں مزید کچھ آپ کی سیرت کے حوالے سے سنیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب والدہ نے جب آپ نے سوال کیا کہ میرا رب کون، آپ کی والدہ نے جواب دیا، کیونکہ نبی بچپن سے نبی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو بچپن سے ہی فہم و فراست عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بچپن سے فہم و فراست دی تھی، اور قرآن نے یوں بیان فرمایا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، کہ جب رات چھا گئی اور ستاروں کو جب آپ نے دیکھا، اور فرمایا کہ قال ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنی والدہ سے سوال کیا میرا رب کون ہے۔ آپ کی والدہ نے اس سوال کے جواب میں ٹال مٹول کرتے ہوئے جا کے اپنے خاوند کو بتایا کہ وہ بچہ تو ہمارا بچہ ہے جس کی خبر نجومیہ نے دی تھی۔ تو جب ستارے طلوع ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما آفالا، یہاں تک کہ ستارہ غروب ہو گیا، آپ نے فرمایا قال لا احب الآفلین، میں غروب اور ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر فلما رأى القمر بازغا، پھر پھر چاند کو دیکھا آپ نے کہ بڑا آب و تاب سے چمک رہا ہے چاند، آپ نے فرمایا کیا قال ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما آفالا، یہاں تک کہ چاند بھی ڈوب گیا، آپ نے فرمایا قال لئن لم یہدینی ربی لأکونن من القوم الضالین، آپ فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ قوم میں سے ہوتا۔ پھر دن نکل آیا، جب دن کو سورج بڑے آب و تاب سے چمکا تو آپ نے دیکھا لما رأى الشمس البازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، جب سورج کو دیکھا بڑے آب و تاب سے چمکا، کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے اور سب سے بڑا خدا کیا یہ ہے؟ یہاں تک کہ فرمائے کہ فلما آفلت، سورج بھی غروب ہو گیا، قال یا قومی انی بری مما تشرکون، پھر آپ نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کے فرمایا اے میری قوم، میں بری ہوں سے جو تم اللہ کی بارگاہ میں جن جن کو شرک چڑھاتے ہو۔ پھر فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میرا توجہ، میرا رخ تو اس اللہ ہی کی طرف ہے جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ اور پھر فرمایا وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی کسی کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی، کسی کی پوجا نہیں کی۔ ان آیات کریمہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نہ صرف بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، ستاروں کی اور چاند کی، سورج کی پوجا کرنے والے بھی موجود تھے، لیکن آپ نے کبھی کسی کی پوجا نہیں کی سوائے خدا کے۔ اس لیے فرمایا کہ ما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جب تبلیغ کا آغاز کیا، کیونکہ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کے چچا آزر کے پاس آئی۔ آپ کے چچا جو آزر تھے نہ صرف بت پرست تھے بلکہ بت بنا کر بازار میں بیچا بھی کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ کے چچا نے کچھ بت بنا لیے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھما دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت اٹھایا نہیں بلکہ اس بت کو رسی باندھی گھسیٹ کے لے کر آ رہے تھے۔ اب بازار میں جب لوگوں نے دیکھا کہ آج آزر کے ساتھ ایسا نوجوان ہے کہ جو بت کو اٹھا کے گھسیٹ کے لے کر آئے، وہ خاموش رہے، دیکھتے رہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے چچا آزر نے کہا اب آواز لگا ان کو بیچنے کے لیے۔ آپ نے یوں آواز لگانا شروع کی، ہے کوئی جو ان بت کو خریدنے والا ہو، جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں۔ پھر ایک بت کی گردن کو پکڑا، پانی میں ڈال دیا اور کہا پانی پی۔ جب اس نے پانی نہیں پیا، کہا یہ پانی بھی نہیں پی سکتے۔ اب جو لوگ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان باتوں کو سنا کہ یہ تو مسلسل ہمارے خدا کی توہین کر رہا ہے،
उनसे रहा ना गया लोगों से। उन्होंने आज़र को आप चचा से कहा कि तो कैसे नौजवान को लेकर आए हो, हमारे बुतों की तौहीन कर रहा है, हमारे बुतों की। आपने अपने चचा को मुखातिब करके कहा, इज़ क़ाल ली अबीही या अबती लिमा ताबुदूना मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैयन। आपने अपने चचा को कहा कि मेरे चचा, तो क्यों इनकी इबादत करते हो जो ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं और तुमसे किसी चीज़ को भी दूर नहीं कर सकते। आपके चचा ने ये सुनकर गुस्से में आ गए और आपके चचा ने कहा, लाइन लम तंतही ला अर्जुमन्ना का वहजुरनी मलिया, अगर तू इससे बाज ना आया, इन बुतों की मजम्मत करने से बाज ना आया, तो मैं तुझे रजम करूंगा। फिर कहा तो मुझे थोड़ी देर के छोड़ दे। फिर आपने अपने चचे को मुखातिब पर क्या क्या फरमाया, या आबाती इन्नी कद जानी मिनल इल्म मालम याती का, ए चचा जो इल्म मुझे दिया गया वो आपको नहीं दिया गया। फिर फरमाया आपने फत्तबिअनी अहदी का स्वरात सविया, ए चचा तुम मेरी इत्तिबा कर, मैं तुझे सीधा रास्ता दिखाता हूँ। फिर फरमाया या आबाती, है मेरे चचा, ला ताबुद शैताना, तो शैतान की पीछे ना चल, शैतान की इबादत ना कर, इन्ना शैताना कान लिरहमानी असिया, कि शैतान तो रहमान अज़्ज़ व जल का नाफरमान है। फिर आपने अपने चचा को कहा, या बाती इन्नी अखाफु, मुझे डर है, अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान, कि रहमान का अजाब तुझे न पहुंच जाए, फतकुन लिशैतानी वलिया, और जब तक तू शैतान को दोस्त बनाए रखेगा मुझे डर तुझे अल्लाह का अजाब न पहुंच जाए। तो यूँ आपने सबसे पहले अपने चचा को ये एक खुदा की इबादत की, आपने तबलीग की, और एक और मकाम पर आपने चचा को मुखातिब करके यूँ फरमाया, ए चचा, इस क़ाल इब्राहीम लि अबी आज़रा अतत्तखिज़ु असनामन आलिहतन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा आज़र को कहा, चचा क्या तू इन बुतों को खुदा समझता है, इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिम मुबीन, मैं तुझे और तेरी इस कौम को गुमराही में देखता हूँ। तो यूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो तबलीग आगाज़ किया खुदा की बात अपने घर से किया, अपने चचा को किया। मज़ीद इंशाअल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत का सिलसिला चल रहा है, तो एक तीसरे हिस्से में मज़ीद हम आपकी सीरत के हवाले से सुनेंगे।